السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب لا یقال فلان شہید، یہ باب ہے یوں کہنا درست نہیں کہ فلاں شہید ہے۔ ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا اللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے میں جہاد کون کر رہا ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے میں زخمی کون کیا جاتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یعقوب بن عبد الرحمن نے ابو حازم سے، وہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التقا ہوا والمشرکون فاقتتلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین ان کا آپس میں آمنا سامنا ہوا، آپ کی ان سے لڑائی ہوئی۔ فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکرہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف مائل ہوئے، ومال الآخرون الی عسکرہم، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنے لشکر کی طرف گئے، وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک ایسا آدمی تھا، لا یدع لهم شادتا ولا فاذتا الا اتبعها یضربها بسیفہ، وہ کسی بھی علیحدہ ہونے والے اور اکیلے آدمی کو نہیں چھوڑتا تھا مگر وہ اس کے پیچھے جاتا تھا اور اس کو اپنی تلوار سے مار دیتا تھا۔ فقال ما اجزأ منا اليوم احد کما اجزأ فلان، کہنے والوں نے کہا جو فائدہ ہمیں آج کے دن فلاں بندے نے دیا ہے اس طرح ہمیں کوئی کفایت نہیں کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ من اہل النار، لیکن وہ آگ والوں میں سے ہے۔ فقال رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا انا صاحبہ، میں اس کا ساتھی بن گیا۔ قال فخرج معہ کلما، وہ آدمی اس لڑنے والے کے ساتھ ہی نکل گیا، کلما وقف معہ، جہاں وہ ٹھہرتا یہ آدمی بھی اس کے ساتھ ٹھہر جاتا، وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ، جب وہ تیز ہوتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز ہو جاتا۔ قال فجرح الرجل جرحا شدیدا، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے پیشین گوئی کی تھی وہ سخت زخمی ہو گیا۔ فاستعجل الموت، اس نے موت کو جلدی طلب کرنا چاہا۔ فوضع نصل سیفہ فی الارض، اس نے اپنے نیزے کے بھالے کو زمین پر رکھا، وَذُبَابَتَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، اور اس کا جو نوک ہوتی ہے اس کو اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ، پھر اس نے اپنی تلوار پر اپنا وزن ڈالا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، دوسرا آدمی جو اس کو پیچھے پیچھے تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ فقال اشہد انک رسول اللہ، وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا وہ کیا ہوا؟ قال الرجل الذي ذکرت آنفا انہ من اہل النار، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی کہا تھا وہ آگ والوں میں سے ہے۔ فاعظم الناس ذلک، لوگوں نے اس وقت اس بات کو بہت بڑا سمجھا۔ فقلت انا لکم بہ، میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کی تصدیق کیے دیتا ہوں۔ فخرجت فی طلبہ، میں اس بندے کے پیچھے پیچھے نکل گیا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، پھر وہ بندہ سخت زخمی ہوا۔ فاستعجل الموت، اس نے موت جلدی طلب چاہی۔ فوضع نصل سیفہ فی الارض وذبابتہ علی ثدییہ، اس نے اپنے جو نیزہ ہوتا ہے تلوار کی جو دستی ہوتی ہے اس کو زمین پر رکھا اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے درمیان رکھا۔ ثم تحامل علیہ فقتل نفسہ، پھر اس نے اس کے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا اور اپنے آپ کو قتل کر دیا۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك، آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا، ان رجل لا يعمل عمل اہل الجنت فيما يبدو للناس، بے شک ایک آدمی جنت والے لوگوں کے عمل کرتا ہے لوگوں کی نظر میں، جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے، وهو من اہل النار، حالانکہ وہ آگ والوں میں سے ہوتا ہے، وان الرجل لا يعمل عمل اہل النار فيما يبدو للناس وهو من اہل النار، اور بے شک ایک آدمی آگ والوں جیسے عمل کرتا ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کسی کو نام لے کر یہ کہنا کہ فلاں شہید یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے لڑائی کس غرض سے کی، یہ دل کا معاملہ ہے، تو یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں وحی کے ذریعے اگر کسی کی تعیین ہو جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں شہید ہے، لیکن وحی کے علاوہ کسی ایک بندے کا نام لے کر کہنا کہ فلاں شہید یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے اہل علم کا محتاط طریقہ ہے کہ اگر وہ آج کے دور میں کسی کو شہید کہیں تو وہ ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں فلاں شہید ہے اگر اللہ نے چاہا تو، کیونکہ مجھے اس کے نفس کا نہیں پتا کہ اس نے کس لیے لڑائی کی۔ ہمارے ہاں تو یہ لفظ بہت وسعت اختیار کر چکا ہے، لوگ شہید تو کیا، لوگ تو جنت کا لفظ بولتے ہیں کہ فلاں تو جنتی ہے جی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں کسی بندے کو قطعی طور پر شہید کہنا بھی درست نہیں ہے، جس طرح کہ امام بخاری نے باب باندھا کہ لا یقال فلان شہید، یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلانا شہید ہے۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لڑے وہ شہید ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک خاص بندے کا نام لے کر اس کو شہید نہیں کہا جا سکتا۔ دلیل کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا مارا جائے، بہادری کی خاطر لڑنے والا، وطن کی خاطر لڑنے والا اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لڑنے والا شہید نہیں ہوتا۔ شہید وہ ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ شہید کون ہے، جو اپنے قبیلے کی خاطر لڑے، حمیت اور غیرت کی خاطر لڑے؟ آپ نے فرمایا نہیں، شہید وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اصل شہید ہوتا کون ہے؟ ہمارے ہاں تو جو بھی مر جائے وہ شہید ہے، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا گیا صرف وہ شہید ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے راستے میں زخمی کون ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جنگ کے میدان میں زخمی ہوتے ہیں، لیکن کس کا زخم اللہ کے راستے میں ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے نکلا تھا اس کا زخم فی سبیل اللہ ہے، دوسرے بندے کا تو زخم بھی فی سبیل اللہ نہیں۔ حدیث جو ذکر کی وہ حدیث اس طرح ہے کہ جنگ کے موقع پر صحابہ نے دیکھا کہ ایک بندہ مشرکین کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ آگ والوں میں سے ہے۔ آپ کو وحی کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا یہ آگ والوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ یہ تو اتنا بہادر آدمی اتنی جرأت کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، یہ تو ان کی صفیں چیرتا جا رہا ہے، اور جتنا فائدہ آج کے دن ہمیں اس بندے نے دیا ہے اتنا فائدہ تو کسی نے بھی نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آگ والوں میں سے ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے یار میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں، میں اس بندے کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ بندہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ جدھر جاتا ادھر یہ جاتا، وہ جہاں رکتا یہ بھی رک جاتا، وہ جہاں تیز ہوتا یہ بھی تیز ہو جاتا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر وہ لڑائی کے دوران شدید زخمی ہو گیا۔ بس جب زخم ہوئے تو اس سے برداشت نہ ہو سکے، کیونکہ تلواروں کے زخم بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دور نہیں دیکھا نا
لیکن حقیقت ہے کہ چھری بھی تھوڑی سی لگ جائے نا تو بڑی سی سی کر کے درد ہوتی ہے، اور کتنی دیر تک درد باقی رہتی ہے، کہاں تلواروں کے گھاؤ۔ تو اس سے زخم برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس نے یوں کیا کہ تلوار زمین پر ایسے رکھی، اس کی نوک اوپر کی اور ایسے سینے کے اوپر رکھ کے ایسے زور ڈال، تلوار پار ہو گئی۔ بس مقصد یہ تھا میں جلدی مر جاؤں، مر گیا۔ اب وہ صحابی بھاگا بھاگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہتا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ بندہ جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا اس کا ایسا ایسا معاملہ ہوا اور اس نے جلدی موت طلب کی اور خودکشی کر لی۔ اس موقع پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور اس ٹکڑے کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، اکثر لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن حدیث میں یہ واضح لفظ ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ جنت والوں کے عمل کرتا ہے لوگوں کی نظر میں، حقیقت میں وہ جنت والے عمل نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا کہ ایک بندہ جنت والے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ جنت کی بجائے جہنم میں جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے نیکیاں نہیں کی، کیونکہ نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ اس نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، اس کے مفادات کچھ اور تھے، اس لیے اس کا جو اندر کا کفر تھا وہ ظاہر ہو گیا، مرتے وقت کفر پر مر گیا۔ اور ایک بندہ بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ وہ جہنمیوں والے عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے نفس کے اندر خیر ہوتی ہے، یا اس کا جو خلوت اور تنہائی ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر غالب آتی ہے، آخر عمر میں وہ جنت والے عمل کر کے جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، نیک عمل نہیں کرتا، اور بعض دفعہ انسان گناہ نہیں کر رہا ہوتا لیکن حقیقت میں وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اس میں تفصیل ہے بہرحال۔ تو خلاصہ یہ نکلا، امام بخاری یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب دیکھو نبی کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ آگ والوں میں سے، حالانکہ وہ جہاد کر رہا تھا۔ تو آج کے دور میں جو بندہ جہاد کرتا ہے، ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ کس نیت سے کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ اپنے وطن کی خاطر کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ قوم قبیلے کی خاطر کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے کہ اپنی جرأت اور بہادری کے لیے کر رہا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، شارحین کے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ بس مسلمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی یہ کون تھا، یہ شارحین ہیں، علماء ہیں، ان کی باتیں ہیں جو درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط ہیں۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ یہ بندہ لڑا بھی جہاد کے میدان میں، اس نے بڑے کافر قتل بھی کیے، اس کے باوجود انہی کے زخموں سے یہ زخمی بھی ہوا لیکن پھر شہید نہیں کہلایا، اور نہ آپ نے اس سے کو کہا کہ یہ شہید ہے۔ تو جب وہ شہید نہیں تو پھر ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم بھی کسی کے لیے اتنی جرأت سے شہید کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ کہہ دیں کہ بھئی اگر اللہ نے چاہا تو وہ شہید ہے، احتمال کے ساتھ، اور وہ بھی اس کے لیے جس کے بارے میں غالب ہو کہ یہ اللہ کے لیے گیا ہے۔ لیکن ایک بندے کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں جہاد ہوتا کیا ہے، تو ایسا بندہ اگر مرتا ہے تو اس پہ غالب احتمال ہے کہ شہید کا لفظ نہ ہی بولا جائے، چپ ہی بہتر ہے، بھئی وہ اس میں فوت ہو گیا، یہ ہے مناسب الفاظ۔ تو گویا کہ شہید کا لفظ ایک اعزاز ہے، اور اس کو استعمال کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب شہید کسی کو کہہ دیا تو اس کا مطلب پکا ہے کہ اس کے سب گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ شہید کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو یہ شہید کا لفظ بولنا ہی بہت اہم چیز ہے، تو اس لیے امام بخاری نے اس باب کو قائم کیا۔ البتہ عام طور پر مطلقاً یوں کہا جا سکتا ہے کہ فلاں موقع کے شہداء، فلاں موقع کے شہداء،
یوں کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نام لے کر کہیں گے کہ جی ایک ایک بندے کا نا فلاں شہید فلاں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2898۔